غلط بات ہے یہ. کون کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. مدینے میں ایک بڑے غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر. غریب بھی تھے اور چہرہ بھی ان کا خوبصورت نہیں تھا، کالے کلوٹے تھے. چہرے میں بھی مطلب ایسا کشش نہیں تھی کہ لوگ دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو. خوبصورت بھی نہیں تھے اور غریب بھی تھے. اکثر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے. تو جب بھی مدینہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے کچھ سبزیاں، ترکاری وغیرہ تحفے میں لے کر آتے. اور جب وہ واپس جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تحفہ دیتے تھے. تحفے کا بدلہ تحفے میں آپ دیتے تھے. دیکھیے تحفے دیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادوا تحابوا، لوگوں کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. تحفہ دیا کرو. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتے تھے. ایک صحابیہ آئی تھی، صحابہ بھی دیتے تھے، صحابیات بھی دیتے تھے. ایک صحابیہ نے، صحیح بخاری میں ایک واقعہ، ایک صحابیہ نے ایک چادر لائی تھی. وہ عورتیں ہاتھ سے بنتی ہیں نا کوئی چیز، اون کے سامان بناتی ہیں. تو وہ خاتون نے، صحابیہ نے ایک چادر لے کر آئی اور کہا نسجتها بیدی لاکسوکها، اللہ کے رسول یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوں تاکہ آپ کو تحفے میں دوں. یعنی تحفہ خرید کر بھی لا کر دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے بنانا، اس میں محبت زیادہ جھلک رہی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے بنائی ہوں آپ کے لیے. فأخذها النبي صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کو لیا اور واقعی آپ کو اس کی ضرورت تھی. آپ گھر کے اندر گئے اور پہن کر آ گئے. جب آپ پہن کر آئے تو صحابہ نے کہا ما احسنھا، کیا اچھی چادر ہے، کیا اچھے لگ رہے ہیں آپ اس میں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو دے دیجیے چادر. آپ گھر گئے، دوسری چادر لپیٹی اور وہ چادر لا کر ان کو دے دی. جب آپ گھر کے اندر گئے تو دوسرے صحابہ نے بولے میاں تم اچھا نہیں کیے، تمہیں چادر نہیں مانگنا تھا. تم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم نے، آپ کو پہن کر بھی آتے ہوئے دیکھے ہو، لیکن پھر بھی تم نے مانگ لیے. مانگنا نہیں تھا یہ چادر. وہ صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، بڑے مالدار صحابی تھے. یہ پہلے تو غریب تھے، جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن بعد میں خوب محنت کیے. اور خاص طور سے نوجوان اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کی مالدار ہونے کی جو وجہ ہے، بنیاد ہے، وہ بہت بنیادی چیز ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ثم تابع الغدو، وہ صبح صبح تجارت کرنے نکلتے تھے. ہر دن صبح جاتے تھے اور ہر دن جاتے تھے اور صبح جاتے تھے. یہ دو چیزوں کو اپنا لیں کہ ہر دن محنت کریں اور صبح صبح تجارت کرنے کے لیے نکلیں، ضرور آپ کو برکت ملے گی. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ کے جب آئے تھے، مدینہ پہنچے، محنت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو بیویوں کو ان کا مال تقسیم ہونے کے بعد انصار و مہاجرین میں ان کا مال تقسیم کیا گیا تھا ان کی وصیت کے مطابق. اہل علم نے بتایا ہے کہ اربوں روپے کے مالک تھے، ارب پتی بن گئے. ارب پتی، کروڑ پتی بنی، ارب پتی بن گئے. تو وہ صحابی نے وہ چادر مانگ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر دے دیے. جب لوگوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں مانگنا تھا، کہا کہ میں نے مانگا اس لیے نہیں ہو کہ پہنوں گا، اس لیے مانگا ہوں تاکہ یہ میرا کفن بن جائے. کفن بنانے کے لیے مانگا ہوں، برکت کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کو دے دیا تھا. اور پھر ان کا جب انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اسی چادر میں ان کو کفن بھی دیا گیا. تو وہ خاتون نے بھی تحفہ دی. اور بتا یہ رہا تھا میں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں. وہ صحابی رسول جو تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، جب آتے تھے تو تحفے لے کر آتے اور آپ بھی ان کو تحفے دیتے تھے. ایک دن وہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے، کچھ سامان بیچ رہے تھے، اپنی سبزی وغیرہ. پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو پکڑ لیے. پیچھے سے جا کر جیسے مذاق کرتے ہیں ویسے پکڑ لیے اور آپ نے اعلان کیا من یشتری ھذا منی، اس کو کون مجھ سے خریدے گا. یعنی وہ سامان بیچ رہے تھے، آپ نے ان کو سامان بنا دیے. ان کو غلام بھی بکتے تھے اس دور میں. ان کو پیچھے سے پکڑ کر کہا کہ اس کو کون خریدے گا. تو پہلے لمحے میں تو وہ سمجھ نہ سکے کہ کون ہے،
لیکن ان کو فوراً یقین ہو گیا اتنی اپنائیت کے ساتھ مجھ سے کوئی لگ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں جیسے محسوس ہوا اب میں اپنے آپ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا دیا کہ جتنا دیر ہو سکے میری پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے لگی رہے. کہا کہ اللہ کے رسول کون خریدے گا مجھ کو؟ میری کوئی قیمت نہیں ہے، غریب بھی ہوں، چہرہ سے خوبصورت بھی نہیں ہوں، کون خریدے گا؟ میری کوئی حیثیت لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لغال عند اللہ، ظاہر بھلے ہی لوگ تیری قیمت نہ سمجھیں، اللہ کی نظر میں تو بہت قیمتی ہے، اللہ کی نظر میں تیری بہت عزت ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. اور یہ انسان دوسروں کو ذلیل کب کرتا ہے؟ جب اس کو حقیر سمجھتا ہے. تو کسی کو کھلے عام جو ہے اس کو ذلیل کر دینا، محفل میں اس کو برا بول دینا، اس کو بیچارے کو شرمندہ کر دینا، بہت بری حرکت ہے یہ. تو ویل لکل ہمزہ، دوسرا لفظ ہے لمزہ. لمزہ بولتے ہیں جو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. چار لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک چلا گیا، وہ 3 مل کے اس کی برائی کرنا شروع کر دی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اگر اس محفل میں کھڑے ہو کر لوگوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تو یقیناً ہماری غیبت بھی وہاں پر ہوگی. ہمارے جانے کے بعد یقیناً ہماری برائی لوگ بیان کریں گے. اس لیے ہم یہ خوش نہ رہیں کہ بس ہماری موجودگی میں دوسروں کی برائی ہو رہی ہے. اور غیر موجودگی میں کسی کی برائی بیان کرنا یہ بدترین جرم ہے. سنتے کئی مرتبہ ہیں لیکن ہمارے دل مردہ ہو گئے، اثر نہیں ہوتا. جیسے بنجر زمین پر پانی کا اثر نہیں ہوتا، ویسے ہی بنجر دلوں میں تقریروں کا اثر نہیں ہوتا. یاد رکھیے لمزہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی برائی بیان کرنا. آپ جانتے ہیں اسی کو غیبت بولتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم